وہ جو کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، بھائی آپ کو اس لیے نکالا کہ آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کروائے، آپ کا نہ کوئی پشتون، نہ کوئی سرائکی، نہ کوئی رجپوت، نہ کوئی سندھی، نہ کوئی پنجابی، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ کی نظر پڑی اپنے آپ پر، اپنے ذات پر، آپ کی نظر پڑی اپنی بیٹی پر، آپ کی نظر پڑی اپنے سمدھی پر، آپ کی نظر پڑی اپنے سارے خاندان پر۔ 5 رکنی کابینہ مسلم لیگ نون کی آئی ہوئی ہے، اس میں ایک میاں محمد نواز شریف ہے، ایک مریم نواز ہے، اور ایک وہ جو ہے اسحاق ڈار ہے، ایک احسن اقبال ہے، اور ایک وہ باقی 2 اس کے ذاتی نوکر ہیں۔ میں مسلم لیگ نون کا حصہ رہا ہوں، ان کا صوبائی نائب صدر، 2 ان کے ذاتی گھر کے نوکر ہیں اور 3 وہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ اس طرح اگر جمہوریت چلتی، اس طرح اگر سیاست چلتی، اس طرح اگر الیکشن ہوتے، پھر یہ ملک بھی اس طرح نہ ہوتا، یہ ملک بھی ٹھیک ہوتا، یہ ریاست بھی ٹھیک ہوتی، یہ ادارے بھی ٹھیک ہوتے، اور یہ عوام ایک خوشحال زندگی گزارتے۔ جب میرا لیڈر ہو کر، میرے ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم ہو کر، اس کی نظر نہ جو ہے اختر سعید پر پڑی، نہ زبیر شاہین پر پڑی، نہ کسی اور جو ہے مسلم لیگ نون کے جو جتنے ورکر ہیں کسی پر نہیں پڑی، اپنے ذات کے خول سے نکلنے والے لوگ نہ لیڈر بن سکتے ہیں، نہ لیڈر ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ لیڈر ہوتے، 40 سالہ اقتدار میں 300 روپے ڈیزل بنا لیا انہوں نے، 300 روپے پیٹرول بنا لیا، اور انہوں نے جا کر بجلی 52 روپے کر دی، ڈالر 300 سے اوپر ہے، آلو گوشت ٹماٹر 120 سے 160 سے، کیونکہ ان کے اپنی ذات پر ساری نظر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے فرق۔ اور اب آئیں پی ٹی آئی کی طرف۔ جو وہ کہتا تھا، جو وہ سناتا تھا، جو وہ بات کرتا تھا، جو آئیڈیالوجی وہ چلاتا تھا، اس نے وہی کیا۔ کیا عمران خان کی 4 بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں، اس کے 6 7 8 تقریباً بانجے اور بھتیجے، اپنی بہنوں کو نہیں بنا سکتا تھا اپنا جو ہے چیئرمین، اپنے بانجوں بھتیجوں احسان نیازی جو ہے کتنی جیلوں میں رہا ہے، وہ تو پولیٹیکل ورکر ہے، سیاست کرتا ہے، اس کو نہیں بنا سکتا تھا۔ 2 اس کے بیٹے ہیں، بیٹوں کو نہیں بنا سکتا تھا، اپنی بشرا بی بی کو نہیں بنا، نہیں، اس کی نظر عوام پر ہے، اس کی نظر سیاست پر ہے، اس نے ملک ٹھیک کرنا ہے، اس نے ریاست ٹھیک کرنا ہے، اس نے ملک چلانا ہے ان کے مطابق، قانون کے مطابق۔ اور یہ جو نسلی سیاست ہے، یہ جو ذاتی سیاست ہے، جو خاندانی سیاست ہے، یہ مزید ختم ہونے چاہیے۔ کیوں؟ مجھ میں اہلیت نہیں ہے؟ یہ جو بھائی 24 کروڑ عوام میں، 24 کروڑ عوام میں ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، استاد ہیں، وکلاء ہیں، دانشور ہیں، طالب علم ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، مزدور کسان، طالب علم ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ کو اپنی بیٹی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا؟ آپ کو اسحاق ڈار کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا؟ اس طرح سیاست نہ چلے گی، نہ چلنے دیں گے۔ یہ غیر جمہوری، غیر سیاسی رویے ہیں، اور یہ غیر جمہوری اور یہ غیر سیاسی رویے اس ملک کو بن گلی میں دھکیل چکے ہیں، اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، اس ملک کی معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا جنازہ نکال چکے ہیں۔ ہر شخص اپنے ذات کے خول میں بند ہے، کیونکہ میرا لیڈر اپنے ذات کے خول میں بند ہے۔ میرا لیڈر جو ہے وہ مریم نواز سے آگے نہیں دیکھتا، میرا لیڈر جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف سے آگے نہیں دیکھتا، میرا لیڈر جو ہے وہ اسحاق ڈار سے آگے نہیں دیکھتا۔ یہی کوالٹی ہے خان صاحب کی، یہی اس کی خصوصیت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اور یہ اس کی دلیری اور جرت ہے، اور یہ اس کا اعتماد ہے، جو اس کے بات میں بھی، اس کے نظریے میں بھی، اور اس کے سوچ میں بھی۔ اس کے نظر انتخاب کہاں ٹیری؟ بانجوں پہ، بھتیجوں پہ، بہنوں پہ، بیٹوں پہ، اپنے گھر پہ، اپنے نہیں۔ ایک عام وکیل، ایک سمپل اور سادہ وکیل، بنیر جیسے پسماندہ ضلع کا ایک عام سادہ وکیل پر اس کی نظر انتخاب ٹیری ہے۔ یہ ہوتا ہے فرق سیاست میں، یہ ہوتا ہے فرق آئین میں، یہ ہوتا ہے فرق دستور میں، اور یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ جس نے جو کہا تھا اس نے وہ کر کے دکھایا، اور ثابت بھی کیا کہ یہ پارٹی عمران خان کی نہیں ہے، یہ پارٹی جو ہے میرے بیٹوں کی نہیں ہے، میرے بہنوں بھائیوں بھتیجوں کی، میرے خاندان کی نہیں ہے، یہ پارٹی پشتون کی ہے، یہ پارٹی رجپوت کی ہے، یہ پارٹی سرائکی کی ہے، یہ پارٹی سندھی پنجابی کشمیری کی ہے، یہ پاکستان کی پارٹی ہے، یہ وفاق کی پارٹی ہے، اور یہی ایک واحد سیاسی پارٹی ہے جو جمہوری بھی ہے، آئینی بھی ہے، دستوری بھی ہے۔ اور نہ یہ ایف آئی آر سے ختم ہوتی ہے، نہ یہ جو ہے تھانے دار سے ختم ہوتی ہے، نہ یہ کمشنر سے ختم ہوتی ہے، نہ یہ ڈی آئی جی سے ختم ہوتی ہے۔ اگر ختم ہونے والی ہوتی،
اگر ختم ہونے والی ہوتی تو کمشنر کا پورے ڈویژن میں کوئی کام نہیں ہے, DIG کا پورے ڈویژن میں کوئی کام نہیں ہے, DPO اور DC کا پورے ملک میں کوئی کام نہیں ہے. PTI کو ڈپریس کرو, PTI کو نکلنے نہ دو, ان کے ورکروں کو اریسٹ کرو. لیکن یہ DIG, یہ کمشنر تک چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 4 ورکر کنونشن ہوتے ہیں, باوجود پولیس کے, باوجود انتظامیہ کے, باوجود FIRوں کے. تو یہ فرق ہوتا ہے سیاست میں, یہ فرق ہوتا ہے انداز سیاست میں. بہادر دلیر آدمی ہے جس نے ایک عام وکیل پر دست شفقت رکھا. اور جو لوگ ڈی خان میں بلی کے خواب میں چیچڑے, جو لوگ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ علی امین خان الیکشن نہیں لڑے گا, علی امین خان جو ہے الیکشن سے دور ہے, تو اس کو میں کہتا ہوں کہ مشتری, ہوشیار باش, پریم کو ایمٹر, خبردار رہیں اور سمجھدار رہیں, کوئی خرچے نہ کریں اور کوئی خوش فہمی میں نہ رہیں. خیر اپنے کمپین چلائیں لیکن خرچے نہ کریں, آپ کے خرچہ ضائع ہوں گے, آپ کے خرچے رہ گا جائیں گے. علی امین خان الیکشن لڑے گا, NA پر لڑے گا, قومی اسمبلی پر ڈی خان سے لڑے گا, City 1 سے بھی لڑے گا, City 2 سے بھی لڑے گا. کس طرح لڑے گا یہ ہم وکیل جانتے ہیں. میرا اپنا جو پورے پاکستان کا جو چیئرمین ہے وہ بھی وکیل ہے, میرا وائس چیئرمین جو ہے وہ بھی وکیل ہے, میں بطور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری میں بھی وکیل ہوں. ہم قانون سمجھتے ہیں, ہم آئین سمجھتے ہیں, ہم الیکشن بائی لاز سمجھتے ہیں. علی امین خان کے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 آپشن ہیں, 10 آپشن ہے علی امین خان کے پاس. وہ الیکشن لڑیں گے, ببانگے دھول لڑیں گے, ڈنکے کی چوٹ پر لڑیں گے, اوپن آ کر لڑیں گے. تو پوانا میں بھی جائیں گے, چمن چوک میں بھی جائیں گے, آپ کے علی وانڈا میں بھی جائیں گے, رمنی خین میں بھی جائیں گے, کٹے خیل, ہر جگہ جائیں گے, الیکشن لڑیں گے اور ووٹ مانگیں گے. سیاست جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پر کی جاتی ہے. عام طور پر یہی تصور دیا جاتا ہے کہ سیاست جو ہے نظریے کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اگر نظریے کی بات کرتے ہیں اور ہم قومی سطح پر دیکھتے ہیں تو شاہ محمود قریشی ہیں, پرویز خٹک ہے, اور اسی طرح دیگر کئی ایسے رہنما تھے جو کہ PTI مختلف سیاسی جماعتوں میں رہنے کے بعد PTI میں شامل ہوئے اور پھر وہ اب PTI کو چھوڑ چکے ہیں. اگر مقامی سطح پر دیکھیں تو آپ کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, مسلم لیگ نون میں رہے ہیں اور آپ PTI کا حصہ ہیں. تو یہ کیسا نظریہ ہے, یہ کون سا نظریہ ہے؟ سر جی دیکھو, جتنی پولیٹیکلس پارٹی ہوتی ہیں, جتنے پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں, جتنی سیاستدان ہوتے ہیں, پارٹی کا منشور ہوتا ہے, ایجنڈا ہوتا ہے. کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہے گا کہ میں جھوٹ بولوں گا, کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہے گا کہ ہم عوام کی ویلفیئر نہیں کریں گے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ پولیٹیکل پارٹی اپنے منشور پر عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ہمیں یہاں پر ایک ہی ایشو ہے, ہمیں ایشو یہ ہے کہ اس ملک کو رول کمشنر نے کرنا ہے, یا اس ملک کو رول DIG نے کرنا ہے, یا چیف سیکرٹری نے کرنا ہے, یا IGP نے کرنا ہے, یا ایکشن اور SDO نے کرنا ہے, یا جو ہے آپ کے ججوں نے کرنا ہے, کہ عوامی نمائندوں نے کرنا ہے. وہ حقیقت جب مسلم لیگ نون کام کر رہی تھی اسی ایجنڈے پر ہم اس کے ساتھ تھے, جب پیپلز پارٹی اسی ایجنڈے پر کام کر رہی تھی ہم اس کے ساتھ تھے, کہ طاقت کا سرچشمہ, طاقت کا مرکز, طاقت کا جو مجموعہ ہے وہ عوام ہے. اور تمام قوتوں کو, تمام بیوروکریسی کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, طاقت کے تمام مراکز کو عوام کو تسلیم کرنا ہوگا, سر خم تسلیم کرنا ہوگا, جھکنا ہوگا عوام کے سامنے, کیونکہ ریاست کے والی وارث عوام ہیں. آج یہی نظریہ آپ کے PTI کا ہے. اور کیوں خان صاحب کو کوئی آفر نہیں ہوئی؟ خان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ آفریں ہوتی ہے, یورپی یونین سے بھی ہوتی ہے, امریکن سفیروں سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صرف باہر جائیں. تو وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. کوئی بھائی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے تو ہم خان صاحب کے ساتھ نظریے کی بنیاد پر ہیں.